بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلاق کو ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، تو مردوں کو کیوں طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا عورت کیوں مرد سے طلاق مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے؟ اس عمل کی ناپسندیدگی کا اندازہ ان روایات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مستدرک حاکم کی ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین گناہ یہ ہے کہ کسی مرد کسی عورت سے نکاح کرے اور جب اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے تو اس کو طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ہڑپ کر جائے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور روئے زمین پر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اس کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ اسلام میں طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ سردار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، ان کی شریعت میں بھی میاں بیوی میں طلاق کو برا ہی سمجھا جاتا تھا۔ طلاق کے لغوی معنی چھوڑنے اور آزاد کرنے کے ہیں، یعنی بیوی کو نکاح کی قید سے آزاد کرنے کا نام طلاق ہے۔ یہ جائز و مصباح ہونے کے باوجود ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیوں اپنی بیوی کو طلاق دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیوں اس اللہ کی ناپسندیدہ عمل کرنے کا حکم دیا؟ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں، نبیوں اور اولیاء کرام کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال کر امتحان لیتا رہتا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کو مکہ مکرمہ کی ایک ایسی وادی میں چھوڑ گئے جہاں ہر طرف ویران پہاڑ تھے۔ کچھ سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تو وہ اپنی بیوی بچوں کو ملنے اس وادی میں تشریف لایا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے گئے۔ ارد گرد نہ کوئی شہر تھا، نہ ہی روزی کمانے کا کوئی ذریعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے لاتے اور گوشت کھا کر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سارا سارا دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شکار کی تلاش میں رہتے پر کچھ نہ ہاتھ آتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم قبیلے میں ہوئی۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے کے لیے کسی جنگل میں گئے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، تو گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے دریافت کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ بیوی نے بتایا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بہو نے حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کے لیے کچھ کھانے پینے کو نہ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے وہ حال احوال پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگے، بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا، اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے تبدیل کر لو۔ شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ آج ایک بزرگ گھر آئے تھے، انہوں نے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا مشکل سے بسر ہو رہی ہے۔ وہ بزرگ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ساری بات سن لی، جواب میں کہا کہ وہ میرا باپ تھا اور وہ یہ بات کہہ کے گئے ہیں کہ تیری بیوی ناشکری ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کی شادی ایک دوسرے قبیلے کی نیک و پرہیزگار عورت سے ہو گئی۔ چند سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یہاں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو کو سلام کیا اور دریافت کیا کہ آپ کے خاوند کہاں پر ہیں؟ جواب میں بہو نے کہا کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بہو نے بزرگ کی خوب مہمان نوازی کی، کھانے کے لیے بھنا ہوا گوشت دیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں قریب ترین کوئی شہر نہیں ہے جہاں سے ہم گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز خرید سکیں، مہربانی فرما کر ہمارے اس کھانے کو قبول فرمائے۔ جب بزرگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو بہو نے گرم پانی سے اس سے ہاتھ دھلوائے۔ بہو نے اس بزرگ کے حرام کے لیے بستر بچھایا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو بہو نے گرم پانی کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پانی کے ساتھ وضو کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ادا کی اور دعا کی، اے خدا ان کے رزق میں اضافہ فرما۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عورت کی مہمان نوازی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس عورت سے کھانے پینے کے بارے میں دریافت کرنے پر عورت نے کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میرا خاوند شکار کر کے لاتے ہیں، ہم وہ گوشت کھا کر گزارا کرتے ہیں اور آب زمزم کا پانی پی کر ہم خوش باز زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پسند آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، ان کے گوشت اور پانی آب زمزم میں اضافہ فرما۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر اس وقت ان کے پاس کوئی اور پھل یا اناج ہوتا تو ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اضافے کی دعا بھی فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ لوگ گوشت اور پانی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ اس کی نسبت دوسرے علاقوں کے لوگ گوشت اور پانی سے گزر بسر نہیں کر سکتے، اور کہا کہ بیٹا، جب آپ کے خاوند تشریف لائیں تو اس کو میرا سلام پیش کرنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو ہمیشہ سلامت رکھنا اور خوش باز زندگی بسر کرنا۔ بہو سے یہ الفاظ کہہ کر اجازت طلب کی اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہنچے اور یہ پیغام سنا تو بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی کو بتانے لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے، اور ان کے اس پیغام کو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھی، باکردار اور باوفا صابر بیوی ہیں اور مجھے آپ کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ تمام اسلامی اور تاریخی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ درج ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم دیا، حالانکہ یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ مفسرین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنی بیوی کو طلاق دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ ان کی بیوی ناشکری، عیش و عشرت کی طلبگار اور خاوند کے ساتھ بے وفا ثابت ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ چاہ کے ان کے بیٹے کی اولاد ایک ایسی بیوی سے چلے، اور اس لیے نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا ویلوا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شان میں شان نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔